علیہ الصلوۃ والسلام کے لعب دہن، یہ بھی برکت والا، رحمت والا اور شفا والا، سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ خندق کا موقع ہے اور مہاجرین انصار صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں بڑی جان فشانی کے ساتھ، اور تنگدستی کا عالم یہ ہے کہ پیٹ کے ساتھ ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پتھر، حضرت جابر فرماتے ہیں میری نظر پڑ گئی حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور بھوک اور پیاس کی آواز سے نکاہت محسوس ہو رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بھوکے اور پیاسے، ان کی خدا کی قسم حضرت جابر فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں وہاں سے بھاگا بھاگا گھر گیا، جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی گھر میں کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا خیریت تو ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم آج میں پیارے محبوب کی جو حالت دیکھ کے آیا ہوں، بھوک کی شدت دیکھ کے آیا ہوں، مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو رہا، جلدی کرو کچھ ہے تو۔ فرمایا جو پڑے ہیں، وہ ایک تھیلی نکالی، اس سے 3 سا جو ہے جو نکلے، فرمایا ان کا آٹا بناؤ، آٹا بنایا گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک چھوٹے سا بکری کا بچہ تھا، میں نے اسے فوراً ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، اور میں نے کہا اس کا ہانڈیاں بناؤ، ہانڈیاں اوپر ہو گئی، اوپر رکھ دی چولہے کے اوپر، اور روٹیوں کے لیے آٹا مکمل تیار ہو گیا، گوندا ہوا آٹا تیار۔ اب میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤں؟ بیوی کہنے لگی بات یہ ہے کہ جاؤ ضرور، لیکن حضور کے کان میں یہ بات کہہ دینا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ٹوٹل 8 لوگوں کا کھانا ہے، لہٰذا آپ اپنے سمیت 8 لوگ ساتھ لے کر تشریف لے آئیں، اور 8 بندے کا کھانا ہمارے گھر میں تیار ہے۔ اللہ کے رسول کو کان میں کہنا اور الگ ہو کے کہنا، یہ بیوی کہہ رہی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں اسی طرح حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ، کان میں علیحدگی میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھر میں آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، اور 8 آدمیوں کا کھانا ہے، اپنے ساتھ جس کو آپ چاہیں، جس کو آپ مناسب سمجھے ساتھ لے آئیں میرے غریب خانے میں، اور آ کے کھانا کھا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا۔ حضور علیہ السلام ایک بڑے ٹیلے پہ، بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا یا اہل خندق، خندق والو، حضرت جابر نے تمہارے لیے کھانا پکایا ہے، چلو کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور کام کو بند کر دو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، بڑی پریشانی لاحق ہوئی، اور عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا کہ یار گھر میں 8 لوگوں کا کھانا ہے، 1500 صحابہ کو میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو حضور علیہ السلام نے میرے چہرے کی جب پریشانی دیکھی اور کان میں کہا کہ جاؤ جو آٹا تیار کیا ہے اس کی روٹیاں ابھی نہیں لگانی، جو ہانڈیاں تیار ہو رہی ہے اس کو چولہے سے نہیں اتارنا۔ حضور علیہ السلام کا حکم سن کر میں بھاگتے ہوا گھر گیا ہوں، بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ بیوی نے کہا کہ بھائی حضور کو بتلایا کہ 8 لوگوں کا کھانا ہے؟ فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ 8 لوگوں کا کھانا ہے۔ فرمایا پھر کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب اللہ جانے اور اس کا رسول، ہمیں اب گھبرانے کی اور بےعزتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے گھر میں، اور 1500 صحابہ بھی آ گئے۔ حضور نے وہ ہانڈیاں منگوائی مجھ سے، ہانڈیا کے اندر اپنا لعب دہن، تھوک مبارک وہ پھینکا اور اس کو ہلایا، اور فرمایا ڈھکن دے دو، جو ضرورت کے مطابق ڈھکن ہٹاؤ اور اس سے ڈالو، اور دوسرا فرمایا کہ آٹا لے آؤ، آٹا لے کر آیا ہوں، آٹے کے اندر بھی لعب دہن ملایا یعنی تھوک مبارک ملائی، اور فرمایا اس کے اوپر کپڑا ڈال دو، جتنا آٹا ضرورت ہو نکال کے پیڑے بناتے جاؤ، روٹیاں بناتے جاؤ اور ان لوگوں کو کھلاتے جاؤ۔ سبحان اللہ لوگوں، جب وہ روٹیاں لگنی شروع ہو گئیں اور ہانڈیاں جب جو ہے شروع کر دی ڈالنی، اور روٹیاں کو 10-12 لگیں، لوگوں کی جتنی گنجائش تھی وہ تشریف لائے، ان کو کھانا دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں روٹیاں بھی لگ رہی، کھانا ہانڈیا سے ہانڈی بھی ڈالی جا رہی ہے، اور سالن دیا جا رہا ہے، صحابہ کھا رہے ہیں، گروہ در گروہ آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، حتیٰ کہ 1500 صحابہ اکرام، 1500 مجاہدین، بھوکے مجاہدین نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھایا۔ فرمایا آخر میں مجھے حضور علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا، آخر میں پیر نے آخر میں کھانا کھایا اور مجھے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا، تو مجھے بھی کھلایا، خود بھی کھایا۔ جب کھانا کا میں بے قرار تھا، بے چین تھا، حضرت جابر فرماتے ہیں میں بھاگتا ہوا گھر گیا، اندر گیا تو میں نے کہا دیکھو تو صحیح ہانڈیا کی کیا پوزیشن ہے، آٹے کی کیا پوزیشن ہے؟ کہنے رب کعبہ کی قسم ہانڈیا دیکھی تو اتنی پڑی ہے، آٹے کے اوپر پردہ کپڑا ہٹایا تو اتنا ہی آٹا موجود تھا۔ یہ تھا میرے پاک پیغمبر کے لعب دہن، تھوک مبارک میں برکت اور رحمت۔